نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں شک کرنا کھلا کفر ہے۔ پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی کا رشتہ ایک مسلمان آفیسر سے ہوا۔ آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی یہ شرط مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو بھی مائل کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کا مذہبی رہنما آیا اور اس نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کر لیجئے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا غلام احمدی کا امتی بنانا شروع کر دیا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانیت کی دعوت پہ مرزا کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا۔ مجھے خود خواب دیکھنے کا موقع ملا۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں ایک مولانا صاحب تشریف لائے جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی، اور یہ فوجی افسر اس عزم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھایا، نعوذ باللہ۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولوی کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان، کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا۔ مولانا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے، اور جب تم نے استخارے کی ٹھان لی گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں بھی یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ یوں ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا اور دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا اور اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر